محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام خطابات فرما رہے نے کرسی تے بہ کے، کرسی دی محبت ہر بندے دے دل دے اندر ہے۔ میرا بھی جی کردا سی میں کرسی تے بہ کے گفتگو کراں، پر میں کرسی اس واسطے چھڈی ہے کہ جے میں کرسی چھڈاں گا ہو سکدا ہے تواڈے وچ بھی جذبہ پیدا ہو جائے، یار جے مولوی کرسی چھڈ دیتی اسی بھی چھڈ دئیے۔ تو میں دعا کرنا اللہ جڑا کرسی چھڈ کے اگے آئے، اللہ انہوں ایسے سال بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ پاویں اج عمرہ نکلے یا نہ نکلے، اللہ ایسے سال اس بندے واسطے بیت اللہ دی زیارت دا سبب پیدا فرمائے۔ آج او جدے دل دے اندر نبی علیہ السلام دے روزے پاک دی زیارت دا شوق دے ذوق ہے، اے کرسیاں کی شان ہے؟ کائنات دے امام دیاں جتیاں تو کرسیاں چھڑ کے بلکہ اسی ممبر وارے سونے پیغمبر علیہ السلام واسطے، آپ دے روزے واسطے کرسیاں کی شان ہے۔ اس واسطے محبت دا اظہار کرو۔ یہ کرسیاں کوئی ہمیشہ والی شاہ کوئی نہیں، اے جڑی محبت اسی کرنی ہے نا، اللہ پاک کو دعا ہے اللہ تعالیٰ تو انو بار بار بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محترم جناب ڈاکٹر سیف الرحمان آسم صاحب۔ تو جڑے ساتھی اجے بار بار کھلوتے نے انہاں دا لگدا اجے جی نہیں کردا کہ انہاں تے رب راضی ہو کے انہاں نو بیت اللہ دی زیارت نصیب کرے۔ اللہ دے او بندیو ایڈی دوروں آ گئے ہو تے اللہ اور اس دے رسول دی محفل تو دور ہو۔ حقیقت بات ہے وے کہ کئی دوست ایسے ہوندے نے جنہاں نو اسی دیکھ کے بڑے خوش ہو کے راضی ہو کے انہوں اپنے گھر لے جانے ہیں کہ آجا یار ساڑھے گھر کو ساڑھے کول کڑی بہ، ساڑھے دل نو سرور آمدہ خوشی ہوندی اسی انہوں دلوں پسند کرنے۔ تے کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جنہاں نو اسی ملنے ہیں تے مل کے اسی آنے اچھا اور پھر ٹھیک ہو نا، بچے ٹھیک نے، اسی کوشش کرنے ہیں کہ اسی یہ کول جان چھڑائیے ساڑھے متھے تے ساڑھے قریب نہ ہوئے۔ یہ جڑے دوست دور دور کھڑے رہے نا، اللہ جاندہ اپنی مرضی نال نہیں کھلوتے، اللہ نے انہوں اگے نہیں آن دیتا۔ اے جڑے تسی آئے ہو تسی رب دے مہمان ہو، تو انہوں رب نے اپنے قریب کیتا، تسی رب دے پیارے ہو۔ جڑے اجے انی گل سن کے بھی اے بات نو نہیں سمجھ دے، او جان لین کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، دلاں دے تے پکیاں مہراں لگ جاندی ہیں۔ اللہ والے اللہ دے والیاں دے قریب ہو جاندے نے تے اللہ پھر انہاں دے قریب ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے جڑے اللہ دے پیارے نے قریب آ جو، جنہاں نو اجے اللہ تعالیٰ نال پیار نہیں تے جنہاں نو اے پتا کہ ساڑھے نال رب نو پیار کوئی نہیں، او جتھے جتھے کھلوتے ہو کھلوتے رہو، منو انہاں نال کوئی سروکار نہیں۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا أول بيت وسع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی، عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامیوں تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدن المحبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دا عظیم و شان پروگرام شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تو منعقد کیتا گیا ہے۔ مبارک باد دے مشرق نے جناب حافظ شمس صاحب اور اونا دے رفقا ساتھی احباب، اللہ پاک اونا دی امینتا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور تسی احباب جو تشریف لے آئے ہو پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر، آقا علیہ السلام دی شان دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نو سن واسطے، اور پھر اپنے دل دے اندر جذبہ اور خوشی اور جوش لے کے کہ جو عمرے دے 2 ٹکٹ انہوں نے رکھے نے، اللہ پاک تواڈے دلہ دے اندر ایک خیال تے جو شوق ہے اللہ انہوں پوریاں کر دیا ہویاں، اگر ایتھو نہ بھی نکلے اللہ کتو نہ کتو تواڈے واسطے اے سبب پیدا فرما دے۔ اے گل اے پا دے وچ جڑی اسیاں فوٹو کاپیاں پانڈے ہیں نا، اصل گل اے نہیں، اصل گل اللہ نے ویکھنی ہے دل دی کہ کیڑے بندے دے دل دے اندر کننا شوق تے کننا ذوق ہے۔ کئی بندے سمجھدے سی فوٹو کاپی پا لئیے ہون بس ٹھیک ہے، اینا ہی کام ہے، کام اینا نہیں۔ اصل فوٹو کاپی پائی اسی ہے، کڑنی کنے میں؟ ذرا گاج کے بولو، پائی اسی ہے، کڑنی کنے میں؟ اللہ نے تے اللہ نے ایمیں نہیں کڑ دینی، اللہ پہلے ویکھنا ہے اے دے دل دے اندر شوق کنا ہے، اے دے دل دے اندر ذوق کنا ہے، اے دے عمال دے اندر اخلاص کنا ہے، دی صفائی کنی ہے،
بندہ فوٹو کاپی اتھے پائے بعد سڑکے جا کے کھلو لے دسو جڑا آپ ہی نکل گیا او دی فوٹو کاپی نکل سکتی ہے وہ آپ ہی نکل گیا او دا پھر کتھوں ٹکٹ نکلا ہے اے میدان دے اندر بج کے بہن دے نال اللہ نے خلوص ویکھنا ہے تے پھر اس مالک دی مرضی ہے اللہ جس طرح چاہے جویں چاہے او دی اپنی مرضی ہے او بلا لیندا ہے او دے اگے کو مشکل میں تو انو اپنی گل دسنا تے پھر گل لگے چلانا مینوں اجے 10 دن ہوئے نے اس جگہ تو حاضری دے کے آ رہا تے میں کوئی پیسہ پوسا نہیں لایا نہ کسے جلسے چ گیا ایویں ہی کسے درویش نے آکھیا حافظ جی اور تہاڈا پاسپورٹ بنیا میں آکھیا نہیں انہاں آکھیا بنوا لو پاسپورٹ بنواؤ تے عمرے دیاں تیاریاں کرو اے تہاڈے دل دے اندر بھی ایسا شوق پیدا ہوئے تے اللہ جاندا ہے کوئی لمے چوڑے رولے رپے دی لوڑ کوئی نہیں پانی حضرت قاری خالد صاحب مجاہد حافظہ اللہ تعالی تشریف لے نے اے رمضان المبارک انہاں بھی اوتھے ہی گزارنا ہے میں طائف جمعہ پڑھا کے آیا انہاں دسیا کہ قاری صاحب دی اطلاع آ گئی ہے کہ رمضان المبارک شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب آجو اسی یہی کہن دیں کہ اوتھے والے بندیاں دے ٹکٹ نہیں نکلنے تسی انہوں نے اشارہ کرنے اوتھے ہی کھلو ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا اے باز کر لینے جی ذرا چھڑنے ہیں سدھے ہو لئی تو حضرات جس طرح تسی جان چکے ہو کہ الحمدللہ ساڑھے معزز مہمان بھی تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ العزیز جاندار شاندار تواڈے دلاں نو سرور آئے گا انہاں دی گفتگو نو سن کے کیونکہ بڑا ہی جاندار شاندار اور دل نشیں خطاب کر دے تے پھر تانوں او زیارتاں بھی ہون گیاں جدوں انہاں دی گفتگو ہوئے گی کہ مکے دے انداز کی نے مدینے دے انداز کی نے تے سرکار دیاں اتھے جدوں تلیاں لگیاں تو دو انداز کی سی اے نقشہ حضرت قاری صاحب دے حصے دے اندر ہے میں حاضری پا کے تے گل لگے چلانا چاہنا حضرات توجہ فرمانا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی شان تے مقام دے حوالے دے نال اس کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا حضرات نبی علیہ السلام دے نال جڑی چیز دی بھی نسبت جڑ گئی ہے اللہ پاک نے او دے اندر برکتہ عطا فرما دیتی ہیں اللہ نے انہوں شانہ تے عظمتہ عطا فرما دیتی ہیں نبی علیہ السلام دی ذات بھی با کمال تے برکت والی ہے آپ علیہ السلام دی بات بھی با کمال تے برکت والی ہے آپ علیہ السلام دا بچپن بھی برکتاں والا ہے آپ دی جوانی بھی برکتاں والی ہے آپ دا لڑکپن بھی برکتاں والا ہے آپ دی دنیا تے تشریف آوری بھی برکتاں والی ہے حضرات میرے پیغمبر دی ہجرت بھی برکتاں والی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا اس دنیا تو جانا بھی عظمت تے شان تے مقام والا ہے کائنات دے لوگو آج میرے تے تواڈے دل دے اندر جذبہ محبت کیوں پیدا ہویا ہے اسی کیوں تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں مولا اسی بیت اللہ دی زیارت کرنا چاہنے ہیں اللہ اسی مدینے دی محبت دے اندر آئے ہیں وجہ کی یہ شہر تے پاکستان دے اندر بھی بڑے بڑے اللہ تے بڑے سونے اے دے اندر بڑیاں بڑیاں فراوانیاں بڑے بڑے مالو منال تے خوبصورتیاں لیکن جس انداز دے نال لوگاں دا شوق اس کر دے نالے اونا شہرہ دے نالے کسے جگہ کسے مقام دے نال نہیں حضرات دنیا دا کوئی بھی شہر تے کوئی بھی علاقہ دیکھ لو اینیاں رونقہ تے بہارا نہیں دن دا کوئی حصہ تاوی لوگ آ رہے نے جا رہے نے رات دا کوئی حصہ لوگ آ رہے نے جا رہے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اونا شہرہ نو عظمت عطا فرمائیے اونا نو شان عطا فرمائیے اونا نو مقام عطا فرمایا وجہ کیے اوتے میرے آقا علیہ السلام دے قدم لگے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو اللہ نے جڑے شہر عطا فرمائے برکتاں والے تے عظمتاں والے قرآن تے غور کریے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین جدے دل دے اندر شوق اس کارنوں دیکھن دا ذرا محبت دا اظہار کرے پیار دے نال اونچی آواز نال تے گل لگے چلاوا ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین
اللہ پاک نے اس گھر دا ذکر فرمایا، بیت اللہ دا ذکر فرمایا اور مکہ شہر دا ذکر فرماندے آیا۔ میرے رب نے انہوں برکت والا شہر آکیا، لوگوں برکتاں والا شہر۔ میں کل شروع دے اندر کیتی ہے کہ میرے محبوب دی ذات بھی برکت والی ہے، میرے پیغمبر دی بات بھی برکت والی ہے، میرے آقا دا شہر بھی برکت والا وے۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں آج تے تلیاں لگیاں برکتاں ہی برکتاں نے، رحمتاں ہی رحمتاں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس شہر نو عظمت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے، اور قرآن نے دے بارے اندر اعلان کیتا، فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ تھوڑی جی بیس ذرا کٹ کرو، بیس کٹ کرے ہو ذرا، بندیاں نو چیکاں سنیاں جانڈیاں، قرآن ہی سنیا جا رہا ہے۔ توجہ فرما لو، توجہ فرما لو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب ام القریٰ اس بستی نو آکیا اور نال انو برکت والی آکیا ہے۔ حضرات غور فرمائیے، اے برکت والا شہر، محبت والا شہر مکہ تے مدینہ، میرے رب نے قرآن دے اندر انہاں دا ذکر فرمایا ہے، انہاں دی عظمت بیان فرمائی، شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتے امن والا شہرہ کیا ہے، کتے برکتوں والا شہرہ کیا ہے، کتے اللہ نے نہ دیاں قسمہ اٹھائیاں فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ میرے رب نے بلد امین قسمہ اٹھا کے ذکر فرمایا، اس شہر نو میں بلد امین بنا دیتا وے۔ اللہ دا قرآن دوسرے مقام تو اللہ فرماندے نے لا اقسم بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اچھی کہہ دے ہو، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، شہر دی قسم اٹھائی ہے، مرضیاں میرے مالک دیاں نے، شہران دیاں قسمہ اٹھاندہ پھر ہے، اللہ دیاں مرضیاں، اللہ ذوالجلال والاکرام عظمت عطا فرما رہے نے، شان عطا فرما رہے نے، اللہ نے نہ شہران دیاں قسمہ اٹھائیاں نے۔ حضرات غور فرمائیے، نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے نہ دیاں ڈیوٹیاں لائیاں، او شہر واسے برکت دیاں دعاواں کر دیو۔ آج شہر دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام آن والے نے، او شہر واسے برکتاں دیاں دعاواں کر دیو۔ آج تے جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ السلام دا ظہور ہونے والا، بیست ہونے والی، اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعا کر دینے پہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتے ہادہ بلدن، کتے ہادہ البلد، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے شہر واسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا اور دعاواں دا ذکر فرمایا۔ اے شہر مکہ بھی عظمت والا، مدینہ بھی عظمت والا، میرے پیغمبر دا مکہ بھی برکتاں والا اور میرے پیغمبر دا مدینہ بھی برکتاں والا۔ جگاں دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اور مکے دے اندر جانے والو، مکے دا شوق رکھنے والو، ذرا توجہ دینا سن لو اور رستہ سن لو، شہر دی گل سن لو، آج تے جان دا شوق لے کے آئے ہو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکے نو عظمت عطا فرمایا اور بیت اللہ دی شام تے عظمت ہے وے۔ اے بندہ پسرور دی مرکزی مسجد دے اندر نماز پڑھدا ہے، ایک نماز تو لے کے 5 تک رہا یا 27 تک رہا ثواب ہے۔ لاہور دے اندر جا کے پڑھدا ہے، ایک تو لے کے 5 27 تک رہا دا ثواب ہے۔ جناب ملتان دے اندر پڑھدا، اجمیر دے اندر پڑھدا ہے، گل مقدی مقامہ دنیا دا کوئی بھی شہر ہے، بڑی تو بڑی مسجد دے اندر جا کے اے نماز ادا کردا، ایک تو لے کے 5 یا 27 تک رہا اینو ثواب ملدا وے۔ لیکن بیت اللہ ایک ایسا مقام ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ دے اندر جا کے نماز ادا کردا ہے، فرمایا ایک نماز پڑھن دے نال اللہ اینو ایک دے بدلے 1 یا 10 20 50 40 100 500 نہیں بلکہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دینے۔
تائی تے ہر بندے دے دل دا خیال تے خاص ہے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا اوے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا ڈیو پیپسی کولے کس کم دے اوے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے میرے وقت دے اتھرو عطا تھم دے رج رج کے زمزم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا حضرات غور فرمانا اس شہر دی محبت پیار تقیدت مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ مکہ بھی برکتہ والا مدینہ بھی برکتہ والا اے دے اندر جان والا ہر بندہ جیڑا ہے اپنے دل دے اندر شوق رکھ دا جذبہ رکھ دا محبت رکھ دا عقیدت رکھ دا میرے رب نے اور توفیق عطا فرمائی مالک الملک نے اتے حاضریاں نصیب فرمایا اور وہ حاضریاں میں اپنی گل کرنا چاہنا مینوں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اتے حاضری لگوائی ہے تے اسے شہر دے اندر اسے گھر دے اندر بہ کے چند جملے میں اپنی زبان دے اندروں بنائے اپنے دل دے نال بنائے اپنی زبان دی زینت دے نال تیری چولی دی زینت بنانا چاہنا ذرا دماغ نو دل نو میری زبان دی نوک نال جوڑ لے او انداز اللہ تینوں ہی نصیب فرمائے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انتظام فرمایا اور بیت اللہ دے اندر جان واسطے میرے کل دروازہ جڑے رستے دے اندر میری رہائش ہے باب عبدالعزیز باب مانا دروازہ باب عبدالعزیز تو گزر کے نا اسی جاندے سا پہلا جڑا بیت اللہ دی پہلی نظر سانو نصیب ہوئی ہے باب عبدالعزیز تو اسی اندر داخل ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے زیارت پہلی باب عبدالعزیز تو اس سونے کالے غلاف دی کروائی ہے پھر اگے دعاواں کیتیاں طواف کیتا صفا مروہ دی سعی کیتی مدینے گئے پھر مکے آئے عمرے کیتے واپس آگے تے میں چند الفاظ اپنی زبان دے نال اپنے الفاظ دے اندر ذرا توجہ فرمانا اوے باب عبدالعزیز چوڑ کے اوے باب عبدالعزیز چوڑ کے کعبے دا کالا غلاف پڑھ کے اوے باب عبدالعزیز چوڑ کے کیا کعبے دا کالا غلاف پڑھ کے اے معاف کری مولا معاف کر دے کیا کعبے دا کالا غلاف پڑھ کے آمین کہہ دیو اے باب عبدالعزیز چوڑ کے کیا کعبے دا کالا غلاف پڑھ کے اے معاف کری مولا معاف کر دے کیا کعبے دا کالا غلاف پڑھ کے اے بیت اللہ تے جدو پہلی نظر پیندی ہے انج پیا لگے جی میں سینے ٹھنڈ پیندی ہے اے بیت اللہ دے ہوتے جدو پہلی نظر پیندی ہے اور جڑی بھی دعا منگو مقبول ہو جاندی ہے اور منگیاں لمیاں دعاواں میں کعبے اگے کھڑ کے منگیاں لمیاں دعاواں میں کعبے اگے کھڑ کے معاف کری مولا معاف کر دے کیا کعبے دا کالا غلاف پڑھ کے معاف کری مولا معاف کر دے اے بیت اللہ دے دوالے پھر چکریاں میں لائیاں سن اے بیت اللہ دے دوالے پھر میں چکریاں لائیاں سن اور دل دیاں گلاں جو سن ساریاں سنائیاں سن او کعبے دے دوالے پھر میں اے چکریاں لائیاں سن او دل دیاں گلاں جو سن ساریاں سنائیاں سن او کیتا میں طواف پورا 7 چکر کر کے او معاف کری مولا معاف کر دے کیا کعبے دا کالا غلاف پڑھ کے معاف کری مولا معاف کر دے اے صفا مروہ دی سعی لوگو بڑی پیاری ہے صفا مروہ دی سعی لوگو بڑی پیاری ہے نس دی میں ویکھیو تے خلقت ساری ہے
جڑا اچھی کے اللہ انہوں نصیب فرمائے اچھی آواز نہ سبحان اللہ اے صفا مروہ دی سیلوں کو بڑی ہی پیاری ہے نفس دی میں ویکھیو تے خلقت ساری ہے اور لینا سب دے پہاڑی چڑھ کے معاف کری مولا معاف کر دے اکے کعبے دا کالا غلاف پڑھ کے معاف کری مولا معاف کر دے اوے ہر کوئی روندہ پیا رب دے حضور سی اوے ہر کوئی روندہ پیا رب دے حضور سی رحمت دے پرنالے تلے لوکو اپنا ہی سرور سی اوے ہر کوئی روندہ پیا رب دے حضور سی رحمت دے پرنالے تلے لوکو اپنا ہی سرور سی اے نفل پڑے نالے منگیاں دعاواں حتیم وچ وڑ کے معاف کری مولا معاف کر دے اکے کعبے دا کالا غلاف پڑھ کے معاف کری مولا معاف کر دے تے مدینے واسطے تیاریاں ہو گیا 5 دن دی حاضری مدینے دی تے میں کیا اور میں کیا پلا 5 دناں وچ وی چا لیندا اے مدینے دا اوے پلا 5 دناں وچ وی اے چا لیندا اے مدینے دا ویزا ہونا چاہیدا سی پورے ہی مہینے دا جنہاں دا جی کردا اچھی کہو ہاں سبحان اللہ کیسی بہارت ہے کیسے نظارے جویں جناب نظرہ پیندیاں جاندیاں روزہ رسول تے سینے ٹھنڈ پیندی جاندی ہے کلیجہ ٹھردا جاندہ ہے بندے دا جی کرتا ہی نہیں کہ میں اتھون واپس جاوا لیکن اتھے حکومت دے جو فیصلے نے اللہ تو انو زیارتہ موقع نصیب فرمائے تے تسی ویکھو منظر کیسے پیارے بہارہ ہی بہارہ نرمیاں ہی نرمیاں برکتہ ہی برکتہ رحمتہ ہی رحمتہ اے 5 دناں وچ پلا کوئی چالندہ اے مدینے دا ویزا ہونا چاہیدہ اے پورے ہی مہینے دا اے پڑھا میں درود رو دے اتے کھاڑ کے معاف کری مولا معاف کر دے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر علیہ السلام دا مکہ بھی برکت والا مدینہ بھی برکت والا میرے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن بھی برکت والا اور لوگوں کائنات دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی تشریف آوری کائنات واسے رحمت بھی ہے برکت بھی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر بنایا ہے کائنات واسے حریص بنایا اپنی امت دے لوگاں لی حریص بنایا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات واسے کوئی کام نہیں کیتا اور لوگوں جڑا بھی عمل کیتا ہے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت دی خیر خواہی چاہیے اور لوگوں نا دلہ دے اندر ایسے خیال پیدا کریا کرو کہ اہل حدیث پیغمبر علیہ السلام دی شان نو مندہ ہی نہیں آپ دی عظمت نو مندہ نہیں کعبہ دے رب دی قسم ہے اور ساڑھے دل دے اندر آمنہ دے لال دے علاوہ ہور کوئی رہندہ ہی نہیں اسی آقا علیہ السلام تو علاوہ کسے ہور نو دل چ جگہ دن دے ساڑھے دل دے اندر جدو آقا علیہ السلام آگے آپ دی محبت آگئی اللہ دی قسمیں کسی ہوروا سے جگہ ہی کوئی نہیں رہی کیونکہ آپ علیہ السلام دی ذات بھی با کمال ہے آپ دی سیرت بھی با کمال ہے آپ دی ذات بھی پوری ذات ہے اور پوری کائنات واسے ذات ہے اور پوری کائنات واسے رحمت ہے پوری کائنات واسے رہبر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو بعد اللہ دی قسم سانو کسے دی لوڑ ہی نہیں کعبہ دے رب دی قسم ہے اسی سر جھکایا عرش والے دے سامنے جھکایا تے جے گل منیے تے مدینے والے دی منی اسی سانو اور کسے دی لوڑ
کوئی نہیں حضرات ایڈا سونا پیغمبر ایڈا آلہ پیغمبر انیاں برکتہ والا پیغمبر اسی چھڑ گئے کسی اور پاسے جائیے سانو رب نے عقل بھی عطا فرمائیے فہم و فراست بھی عطا فرمایا پیغمبر علیہ السلام دی سیرت ساڑھے سامنے پیغمبر دی صورت ساڑھے سامنے پیغمبر دا جمال ساڑھے سامنے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق ساڑھے سامنے آپ دا کردار ساڑھے سامنے آپ دا کمال ساڑھے سامنے قرآن آپ دی عظمت بیان کرے کائنات آپ دی شان بیان کرے اور کائنات دے اندر نہ آپ تو ود کے سونا نہ رب نے بنایا نہ کوئی ہو سکتا نہ ہو سکے گا گاج کے بولو انشاءاللہ اے عقیدہ اہل حدیث ہے اے صحابہ اکرام دا بھی یہ عقیدہ سی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجیک المرین لقد نور القمر لا یمکن سناؤ کما کان حقو بعدت خدا بزرگ توی قصہ مختصر اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام جمال دے اندر بھی اللہ کمال دے اندر بھی اللہ آپ جیسا کائنات دے اندر ہو کوئی نہیں سکتا اور ہوئے گا کہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا بنایا ہی کوئی نہیں اور آپ علیہ السلام دی شان عظمت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو بعد اگر کسی دا مقام ہے شان ہے تو جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی شان تے مقام ہے حضرات میں ایک نعت ہوگے بات آگے چلانا چاہنا اور بات نو اختتام تی طرف لے جاما ایک شاعر نے بڑے پیارے امداد نہ کیا اندہ مادت الدہور وما آتینا بمثلی وَلَقَدْ آتَافَ جَزْنَا اَمْنُزَرَائِهِ مدتاں گزر گئیاں اور لپے والی دے رہنے والے ارد گرد تو آنے والے اہل حدیث دے طالب علم دی بات سن لائے آجے میرے خطیب پاکستان تشریف فرمانے ذرا تیرے دل نو ٹھار دیں گے تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی لیکن میری پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت سماد کر لے مازات الدہور وما آتینا بمثلی وَلَقَدْ آتَافَ جَزْنَا اَمْنُزَرَائِهِ لوگوں مدتاں گزر گئیاں آپ جیسا کوئی نہیں آیا اور جدو آپ آگئے پھر آپ جیسا کوئی آ سکتا گاج کے بولو کو آئے گا کوئی آیا تے پھر میں کہنا چاہنا اے آگیا سون کملی دی چمب مار کے اج دیا راواں بڑے ویخ دے رہ گئے آگیا سون کملی دی چمب مار کے اج دیا راواں بڑے ویخ دے رہ گئے آگو دی چکیاں حلیمہ نے سرکار نو آگو دی چکیاں حلیمہ نے سرکار نو نہ سنبھالے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگیا سون کملی دی چم مار کے اج دیا راما بڑے ویخ دے رہ گئے حضرات ذرا توجہ دنال محبت دنال آقا علیہ السلام دی نعت پیش کرنا اے رات معراج دی آسون اقصا گیا رات معراج دی آسون اقصا گیا انہوں مسلط کیتا سی رب نے کھڑا آج امامت کرائے گا میرا نبی آج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویخ دے رہ گئے آگیا سون کملی دی چم مار کے اج دیا راواں بڑے ویخ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی اج تھے ٹہری جڈاچی میرے محبوب دی انی میں آندہ پرونا اے ساڈا نبی ہمارے آندہ پرونا اے میرا نبی کوٹھیاں والے چڑے ویخ دے رہ گئے آگیا سون کملی دی چم مار کے اج دیا راواں بڑے ویخ دے رہ گئے
آئیو دا بچپن سونا تے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی او دی دا بچپن سونا تے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی سچے امتی بخشائے گا میرا نبی سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی جھوٹے عاشق کھڑے ویخ دے رہ گئے آگیا سون کملی دی چم مار کے اج دیا راواں پڑے ویخ دے رہ گئے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آخری بات توجہ دنال، نبی علیہ السلام دی نسبت دنال ہر چیز دے اندر اللہ پاک نے برکتہ عطا فرمائیاں دی وجہ کی ہے کہ مرشد پاک آپ بڑیاں برکتاں والے سے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات بھی بڑی برکتہ والی سی، اے اس ذات دی برکت دی وجہ تو اللہ دی قسم آج اسی جمع ہوا اس شہر دے نام تے او پیغمبر علیہ السلام دے ذات دے نام تے آپ دی شان دے نام تے اے اونا دی برکت دے نال آج تے اس اجتماع دے اندر اہل حدیث بھی بیٹھا ہوئے، اپنے اپنو اہل سنت کہلانے والا دیوبندی بھائی بھی بیٹھا ہے، اہل سنت والجماعت بریلوی بھائی بھی بیٹھا ہوئے۔ اے پیغمبر علیہ السلام دی شان عظمت دا ڈنکا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو جمع فرمایا۔ حضرات غور فرماؤ، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات اللہ نے برکت والی بنائی۔ ایک بات کر کے بات مکانا چاہنا اور پورے جسم دی گل کر اللہ دی قسم ساری رات گزر جائے پیغمبر علیہ السلام دی اور عظمت شان تے آپ دیاں برکتہ بیان نہیں ہو سکدیا۔ ایک ہاتھ جڑا و ما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما، ایس ہاتھ دی گل کر کے گل مکانا چاہنا۔ جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت فضالہ بن عمر ابن حشام نے بیان کیتا ہوئے آجے مسلمان نہیں ہوئے، جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا ہوئے، آقا علیہ السلام نے آجے دو مکہ فتح کیتا کئیاں دے دل دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی محبت پیدا ہوئی ہے، اسلام دی محبت پیدا ہوئی ہے، اور کئیاں دے دلوں دے اندر تکلیف پیدا ہوئی، حسد پیدا ہو گیا۔ اے فضالہ بن عمر جڑے نے جے مسلمان نہیں نہ ہوئے، اپنے دل دے اندر انہوں نے خیال کیتا آکے دے منو موقع ملے آمنہ دلال علیہ السلام دے معاذ اللہ میں حملہ کرا، اور جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے حملہ کر کے اس دنیا نو آزاد کر دیا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، اسلام قبول نہیں کیتا، آمنہ دلال علیہ السلام دی محبت دل دے اندر نہیں۔ اے جناب اس امداد نو تلاش کر دے پیا، کدوں موقع ملے گا میں حملہ کروں گا تے نبی علیہ السلام نو کائناتو معاذ اللہ استغفر اللہ لوگاں دی نظرہ توجل کر دیاں گا۔ حضرات ذرا غور کرنا، بڑی محبت دنال بڑے پیار دنال میں اپنے الفاظ نو سنبھال کے بیان کرنا چاہنا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس طرح طواف پہ کر دینے۔ ایک دن فضالہ بن عمر نو اے موقع مل گیا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تنہا بیت اللہ دا طواف کر دینے پہ جگم دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دیتے حملہ کرن دا بڑا ہی سونا تے بڑا ہی پیارا موقع وے۔ حضرت فضالہ بن عمر بھی پیچھے تلوار کپڑیاں دے اندر لکائی تے چھپائی ہوئی ہے۔ فضالہ بن عمر بھی پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے چل پہندے نے۔ میں روایت دے اندر پڑھیا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دا طواف کر رہے نے، آسمان تو رب نے وحی فرمائی ہے، وحی والا پیغمبر ملے تے تواڈے حصے اندر آیا ہے۔ اے لوگوں، میرے پیغمبر دی زبان بھی وحی ہے، میرے پیغمبر دا اخلاق بھی وحی ہے، میرے پیغمبر دی پسند بھی وحی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو وحی فرمائی ہے،
میرے آقا علیہ السلام نے کدی بھی اپنی زبان چو کوئی لفاظ وحی تو بغیر نہیں ادا کیتے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کسے شہنو بغیر وحی تو پسند نہیں کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی بھی عمل وحی دے سارے تو بغیر نہیں کیتا حضرات آسمان تو رب ذوالجلال نے وحی فرما دیتی ہے فرمایا سونیا محبوبہ میں کائنات نالو تینو آلہ تے عرفہ بنایا اسی تو انو شانہ تے مقام عطا فرمائے نے اور تو اڑیاں حفاظتاں بھی ساڑے ذمے نے کائنات دے لوگا تو عظمتہ تے رفتاں بھی اسی تو انو عطا کرنیاں نے کائنات دیاں نظرہ دے اندر اللہ تے اچھا مقام بھی اسی تو انو عطا کرنا میں اور اسی طرح تو اڑیاں حفاظتاں بھی اسی کرنیاں نے حضرت فضالہ بن عمر جڑے اجے مسلمان نہیں ہوئے جگاں دے پیر دے پیچھے پیچھے ایسرا طواف دے اندر لگ پیندے نے اس انتظار دے اندر موقع ملے میں آقا علیہ السلام تے حملہ کر دیا ادھرو جبریل نے آکے نبی علیہ السلام نو خبرہ دیتی آنے اور جناب جبریل دیا خبرہ دینال حضرت نبی علیہ السلام نو پتہ چل گیا آقا علیہ السلام نے اسرا نظرہ ماریا فضالہ بن عمر نال قریب امدائے پیا اے دسیا بھی جا چکے آقا علیہ السلام نو اے توڑے قتل دے منصوبے لے کے آیا وے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایسرا کر کے فضالہ نو ویکھیا جگاں دے پیر فرماندے نے آ فضالہ تو اوے نوجوان جانے والے کیا تیرا نام فضالہ وے اے فضالہ جلدی نہ رک جاندے پریشان جی ہاں میرا نام فضالہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے مازا کنتا تو حدث بھی نفسا کا اے فضالہ کی ارادے لے کے آیا میں اپنے دل دے اندر کیڑے خیال لے کے آیا میں اے بیت اللہ دے چکر لگانا ہے پیا اور کیڑی نیت دنال طواف کرنا ہے پیا اور کیڑی نیت دنال میرے پیچھے پیچھے چلنا پیا اے فضالہ بن عمر کندے سونیا میں تے اللہ دے کولو استغفار کرنوا سے آیا میں تے بیت اللہ دا طواف کرنوا سے آیا میں تے بیت اللہ دے اندر جناب اپنے چکر پورے کرنا پیا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے فضالہ اپنے رب دے کولو ڈر جا اللہ دے کولو ڈر جا جڑی تیری نیت ہے ماذا کنتا تو حدث بھی نفسا کا اپنے دل دے اندر جڑا خیال لے کے آیا ہے اے دے تو بعد آج اپنے رب کو استغفار کر لے حضرت فضالہ بن عمر دا رنگ زرد ہو گیا وے فضالہ انہیں دنہ تو تلوار لکا کے اس انتظار دے اندر سے کہ ہمیں آمنہ دے لال علیہ السلام تے حملہ کرانگا اجے حملے دا ویلا آیا ہی نہیں پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ہی خبرہ دے دیتی آنے اور کیوں نہ خبرہ مل دیا اور دی وجہ کی ہے میرے پیغمبر دی زبان لوگوں ایری عام دی زبان نہیں نا اور میریاں توڑیاں زبان عام زبان نے اور کسے محدث دی زبان عام زبان ہے کسے مفکر دی زبان عام زبان ہے اور کسے امام دی زبان عام زبان ہے اور کسے تابی دی زبان عام زبان ہے اور کسے تبا تابی دی زبان عام زبان ہے کسے صحابی دی زبان وہ اپنے درجے والی ہے لیکن جدو آمنہ دلال دیاں باریاں آئیاں اے زبان کوئی عام جی زبان نہیں نا اے دے الفاظ کوئی عام جی الفاظ نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى اچھی کیا دے ہو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فضالہ پریشان ہو گئے فضالہ انہیں دنہ دا منصوبہ پایا تکمیل تک رب پہنچن تو پہلی رات فاش ہو گئے نے تے فضالہ پریشان تے مصطفیٰ علیہ السلام اوتے نہیں نا اوے سانو پتہ لگ جاوے کہ ساڑا دشمن ساڑے پیچھے وے اسی کی کرنے اسی کہنی آئے دے ٹوٹیاں دے بھی ٹوٹے کر دئیے اور جتھو تک رہا ممکن ہے انہوں صفحہ حسی تو میں ٹھا دئیے لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام او نہیں نا میرے پیغمبر کون ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ علی ما انتم حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس اخلاق والے پیغمبر نے
اس شان والے پیغمبر نے، اس برکت والے پیغمبر نے، او میرے دل جان پیغمبر نے، اور میرے محبوب مرشد تے پیغمبر نے اس طرح کر کے حضرت فضالہ بن عمیر دے سینے دیتی اپنا اے برکت والا ہاتھ رکھے آوے۔ فضالہ بن عمیر دے سینے تے جدو آقا علیہ السلام نے اپنا برکت والا ہاتھ مبارک رکھے آوے، اور لوگوں او شانہ والا ہاتھ ہے، اے عظمتاں والا ہاتھ ہے، اے برکتاں والا ہاتھ ہے، اے شفاواں والا ہاتھ ہے، اے ہدایت والا ہاتھ ہے، اے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جدو حضرت فضالہ بن عمیر دے سینے تے رکھے آ، حضرت نبی کریم علیہ السلام دا ہاتھ سینے دی اتے وے، فضالہ بن عمیر دے چہرے دا رنگ جیڑا ہے اے درست ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہندیا دل نو تسلیاں ہو گئیاں۔ حضرت فضالہ بن عمیر دے سینے تو اجے میرے مصطفیٰ دا برکت والا ہاتھ ہٹیا نہیں کہ فضالہ بن عمیر نے اعلان کر دیتا ہوتے بیت اللہ دا طواف کر دیا، ہم دا اشہد اللہ الہ، پڑھ لو جنہیں اتھے جا کے پڑھنا ہے اتھے بھی پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے فضالہ نے گوائیاں دیتیاں تے نال اعلان کی کیتا۔ حضرت فضالہ امدے نے میں اپنے دل دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا حسد لے کے آیا سا، قتل دے منصوبے لے کے آیا سا، لیکن منو اللہ دی قسم ہے جدو پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے تے رکھے آوے، اللہ دے پیغمبر دی ہاتھ دی برکت دی وجہ تو کائنات دی ہر چیز دے نالو زیادہ اگر کوئی منو محبوب سی تے آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات سی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات بھی برکت والی، آپ دی بات بھی برکت والی، آپ دا بیٹھنا اٹھنا سونا آرام کر کے اٹھنا انداز سارے ہی برکتاں والے رحمتاں والے۔ اے مضمون اللہ دی قسم اے طالب علمی بیان کردہ رہے ساری رات گزر جاندی ہے، لیکن ادب دا تقاضا ہے وے کہ خطیب پاکستان تشریف فرمانے میرا صرف اینا ہی کم سی کہ تو انو ذرا جمع کر لواں، تو انو تیار کر دیا، تُسی تیار ہو نا خطاب سنوا سے تیار ہو کہ گھنٹہ کو ہور لا کے تیار کرا اور تیار ہو نا پوری رات لگنی جے تیاری ہے سفر دی پوری رات 5.5 گھنٹے لگ دے نے سیال کوٹو جدے دے کنے گھنٹے 5.5 گھنٹے تے اینا جلسہ تے سننا تو اڈا بندہ ہی ہے نا اینا کو سنو اللہ جہازہ سفر ہی تو انو رسیو کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔